یہ ہیں وہ بچے، یہ 4 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. یہ سارے بچے تقریباً معذور ہیں. اچھا مجھے بتائیں یہ جو بچے آپ کے تینوں یہ شروع سے ہی ایسے معذور ہیں یا بعد میں ان کو کوئی مسئلہ ہوا؟ جب پیدا ہوئے تھے بالکل ٹھیک تھے، بعد میں ان کا مسئلہ ہے. مائرہ اور یہ میری بیگم بھی جو ہے نا وہ دل کی مریضہ بن گئی. ہاں جی. میرے خود کے 2 بھائی انٹلیکچوئل ڈسیبل تھے. 2024 میں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. ناظرین ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں ہر طرف غربت کے ڈیرے ہیں اور انتہائی محرومی کا یہاں پر عالم ہے. ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ 4 بچے ہیں ان کے گھر میں اور چاروں جو ہیں وہ معذور ہیں. جو معذور بچے ہیں ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی دل کی مریضہ ہو گئی ہیں اس وجہ سے کہ چاروں بچے نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں. یہ ہیں وہ بچے، یہ 4 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. یہ سارے بچے تقریباً معذور ہیں. یہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ اس فیملی کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ ایکچولی ہم لوگ جو ہیں وہ خود سرچ کرتے ہیں. ہم لوگوں کا ایک ایم ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے ہم ان تک پہنچیں، نہ کہ ان تک جائیں کہ جو خود آپ کے پاس آ کے شو کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈیزرونگ ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں. ہم ڈفرینٹ ایریاز میں کیمپ لگاتے ہیں اور اس کیمپ میں جو نیئرسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. تو اسی طرح ان تک ہماری رسائی ہوئی ہے. اچھا ان کو ضرورت کس چیز کی، آپ کیا سمجھتی ہیں جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوائیوں کی یا کوئی پیسے دیتی ہیں، کپڑے، راشن، کیا ان کو آپ دیتی ہیں؟ اچھا یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر بچے کی ضرورت دوسرے سے الگ ہے. آپ گلی محلے میں سمجھیں کہ کیوں آپ گھوم پھر کے ان غریبوں کی بستیوں میں گھوم پھر رہی ہیں، کیا آپ کو مل رہا ہے اس کام میں؟ اچھا ایسا ہے کہ میرے خود کے 2 بھائی انٹلیکچوئل ڈسیبل تھے. 2024 میں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اور میں اس کرب کو، اس درد کو، اس اذیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں جو والدین محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور جو رشتے مطلب بہن بھائی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. میں اکلوتی بہن تھی ان کی اور میں ان سے بڑی تھی، ماں بن کے میں نے ان کو پالا تھا. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ معاشرہ، ایک تو معاشرہ کیسے دھتکارتا ہے، اپنے کیسے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں جو درد، جو تکلیف میں نے اور میری فیملی نے دیکھی وہ کوئی اور نہ دیکھے. اچھا آپ کے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ یہ ایشو ہوا، یہ دراصل کہانی تو یہ ہے نا کہ آپ کے اپنے گھر سے یہ شروع ہوا اور پھر آپ نے لوگوں کے لیے کرنا شروع کیا. جی بالکل ایسا ہی. اللہ تعالیٰ نے شاید میری ڈیوٹی اس کام پہ لگانی تھی تو بس. مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے بچے جو ہیں وہ آپ کے سمجھے ایک طرح سے زیر کفالت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں جن کا آپ خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ 95 to 100 تک پہنچ گیا الحمدللہ. اچھا تقریباً 100 بچے کی آپ خیال رکھ رہی ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، فیملی کیا کرتی ہے آپ کی، باقی سورس آف انکم کیا ہے آپ کا؟ میرے میاں پہلے ریڑھی لگاتے تھے، اب خراب مشینوں کا کام، مزدوری کرتے ہیں. اچھا جی. اچھا تو آپ کے یہ جو مزدور آپ کے شوہر ہیں یہ کتنا کما لیتے ہیں روزانہ؟ یہ ہفتے بعد لے کے آتے پیسے، یعنی کہ کرایہ بھی دینا ہوتا گھر کا. اچھا گھر کرایہ کا ہے؟ ہاں جی. تو آپ صرف اس ایک کمرے میں رہتی ہیں یا گھر میں اور بھی کمرے ہیں؟ ایک اور ہے کمرہ، ادھر میری ساس رہتی ہیں. اچھا ادھر ساس، آپ کے زیر استعمال یہ ایک کمرہ ہی ہے؟ جی ایک. تو ان بچوں کی خوراک اور ادویات وغیرہ یہ ذل ہما تو آپ کے لیے کچھ کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا سورس ہے کہ جہاں سے کوئی پیسے آپ کو آتے ہوں؟ ہاں جی لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، دے دیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں یہ جو بچے آپ کے تینوں یہ شروع سے ہی ایسے معذور ہیں یا بعد میں ان کو کوئی مسئلہ ہوا؟ جب پیدا ہوئے تھے بالکل ٹھیک تھے، بعد میں ان کا مسئلہ ہے. کیسے مسئلہ شروع ہوا؟ کوئی بخار ہوا، کیا ہوا؟ بخار بھی ہوا تھا اور ایک کو ہوا ایسا مسئلہ، تو پھر بعد میں دوسری بھی ہوئی. تو بعد میں تھوڑی سی بڑی ہوتی گئی تو پھر پتہ چلا یہ بھی نہیں چلتی نہ بول. اچھا آپ کے شوہر اور آپ کے درمیان شادی سے پہلے کوئی آپ کا رشتہ تھا؟ کیا ہے آپس میں آپ کی رشتہ داری؟ کیا ہے؟ خالہ زاد. خالہ زاد؟ جی. کزن ہے آپ؟ ناظرین کزن میرج ہے ان کی دونوں کی، میاں بیوی کی. اور کزن میرج جیسے کہ بہت سے میں نے بھی انٹرویوز کیے ہے کہ کزن میرج جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے. کزن میرج کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کے اندر. تو ہمیں جو محسوس ہوا ہے کہ کزن میرج کے نتیجے میں یہ سارے بچوں کو ایسا پرابلم ہوا ہے. اچھا یہ بول بالکل نہیں سکتی بچی جو آپ کی گود میں ہے؟ تھوڑا سا بولتی ہے ماما کبھی کبھار. اچھا اس کو آپ بلائیں ذرا. مائرہ بالکل دیکھ رہی ہے ہمیں لیکن سن نہیں رہی. اچھا یہ بچی کا کیا نام ہے یہ جو آپ کے ساتھ؟ کلثوم. ہم رینٹ پر رہ رہے ہیں، کرائے پر. میں مزدوری کرتا تھا تو ریڑھی بھی لگاتا ہوں میں، سبزی کو لگا لی، کوئی میں ایسے کوئی فروٹ کے لیے لگاتا ہوں. تو ذرا نا میری ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے. اور یہ میری بیگم بھی جو ہے نا وہ دل کی وہ اس کی نا وہ بن گئی ہوئی ہے.
दर्द। अच्छा, दिल की मरीज़ा बन गई। हाँ जी, बच्चों को संभाल के, बच्चों को टेंशन ले के कि मेरे बच्चे ये इस तरह। एक तो होता है ना, वैसे बंदा कहता है कि मेरे दिल में एक बकायदा होता है, कोई आर्जा होता है, कोई अटैक खुदा न खास्ता हुआ है, दिल की मरीज़ा कैसे? नहीं, कोई ऐसा नहीं, ये बच्चों की टेंशन ले के ये ज़्यादातर ना माँ का ही जाता है, ये संभालती है। इसकी बहुत वाकई ये मैं कहता हूँ कि ये जनती है कि बच्चों को भी संभाल रही है और हमें हमको मुझको भी देखती है, सारा कुछ ये बहुत अच्छी है, बहुत सारा कुछ निज़ाम अच्छा करती है। और ये हमें किसी ने बताया था और हम गए हैं और ये मैडम ने वो अदारा खोला हुआ है और भी बच्चे आते हैं, बहुत तोहफे भी, कपड़े भी और हेल्प भी करती है। अच्छा, मैडम ज़िले हुमा आपके लिए क्या करती है? वो बहुत कुछ करती है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जितना हो सके ना वो करती है। वो डायपर पैम्पर वगैरह इनको लिए कपड़े भी देती है और इनको लिए खाना भी खिलाती है और इनको लिए जो हो सकता है वो करती है, जो हो सके करती है। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ज़िले हुमा नामी ये नेक दिल खातून ऐसी हैं कि जो ऐसे लोगों के लिए काम करती हैं, चाहे गली महल्ले में जाना पड़े। ज़िले हुमा, मुझे बताएं कि ऐसे लोगों का ख्याल रखने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? कोई आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम है? किस तरह से मैनेज करती हैं? ये जो लाखों रुपए का बजट यकीनन इसके लिए चाहिए होता है, तो आपको क्या ज़रूरत है? नहीं, हमें तो बेसिकली यही है कि हम लोगों को इन बच्चों के लिए कस्टमाइज़ व्हीलचेयर चाहिए होती है और उसके अलावा डाइपर्स में जैसे कि कहा, फिर हम लोग गवर्नमेंट से फेडरल बैतुल माल से मैंने इनको पैसे लगवा के दिए और हमें जो है वो ओबियसली सेंटर के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें डोनेशन चाहिए इसको काम को आगे फैलाने के लिए, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, ये सारी टीम एक प्रॉपर मिल के चलती है। तो अभी तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में हम काम कर रहे हैं और लिमिटेड जो हैं हमारे पास डोनर हैं, लेकिन अब ये है कि हमें कोई जगह अच्छी मिल जाए, सेंटर हमारा बड़ा हो जाए, बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं और सेंटर हमारा बहुत छोटा है। जितना वो काम करती हैं वो कहती हैं कि सोर्सेज इतने हमारे भी नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम काम करते हैं। नाजरीन, आपको भी इस तरह की कोई स्टोरीज़ मज़ीद मिले, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे बच्चे और ऐसे ख़ानदान जिनको ज़रूरत है उन तक डायरेक्ट भी आप पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट भी इनकी हेल्प करें। और ऐसे लोग जो ऐसे नेक दिल लोग हैं, इनका साथ जितना हम दे सकें हमें देना चाहिए। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक है तो हम वैसे भी सदका खैरात करते रहते हैं, तो ऐसे जो हकीकत में ज़रूरतमंद लोग हैं और ऐसे जो हकीकत में नेक दिल लोग हैं, इनका साथ देने की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।